بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے مجھے یکے بعد دیگرے 7 بیٹیوں سے نوازا تھا، جبکہ بیٹا میرا ایک ہی تھا جو نہ صرف میرا بلکہ اپنی بہنوں کا بھی لاڈلا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی بہنوں نے بھی اللہ سے دعائیں مانگ کر اسے لیا تھا۔ مجھے بیٹے کی خواہش شروع سے ہی تھی۔ بیٹیوں کی لائن لگا لینے کے بعد بھی میں نا امید نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ مجھے بیٹے سے ضرور نوازے گا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خدا کے فیصلے ہیں۔ وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی۔ انسان کا کام تو اس سے امید اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے آس پاس والی عورتوں کو میری بیٹیوں کی لگتی لائن دیکھ کر زیادہ فکر تھی۔ کچھ عورتیں تو صاف میرے منہ پر ہی کہہ دیا کرتی تھی کہ اب بس کر دو، اتنی بیٹیوں کو سنبھالنا اور شادی کرنا بے حد مشکل ہے۔ ہمیں تو اپنی 2 بیٹیاں ہی بوجھ لگتی ہیں اور تم 7 پیدا کر کے بیٹھی ہو۔ مگر آج ان کی اپنی 2 بیٹیاں بھی ابھی تک شادی کے انتظار میں بالوں میں چاندی لیے گھر بیٹھی تھیں، جبکہ میں اپنی 7 بیٹیوں کو بیاہ کر فارغ ہو چکی تھی اور وہ سب اپنے اپنے گھر میں خوشحال اور بال بچوں والی تھیں۔ آج کل مجھے اپنے چھوٹے اور اکلوتے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش تھی۔ میرا بیٹا یاسر ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اتنے لاڈ پیار میں پلنے کے باوجود اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ پڑھائی میں بھی نمبر 1 رہا۔ اسے باقی لڑکوں کی طرح آوارہ گردی اور گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا۔ وہ نہایت فرما بردار تھا، شاید اس لیے کہ اس کو سنبھالنے والی ایک اکیلی میں ہی ماں نہیں تھی، بلکہ اس کی 7 بہنیں بھی ہر وقت اس کی ماں بنی رہتی تھیں۔ اس نے ہمیشہ ہر معاملے میں میری پسند کو ہی ترجیح دی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ شادی بھی میری پسند سے ہی کرے گا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کو ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ میں نے رشتے والی کو کہہ کر اس کے لیے رشتے کی تلاش پہلے سے شروع کر رکھی تھی، مگر ابھی تک مجھے اپنی پسند کی بہو نہیں مل سکی تھی کہ ایک دن اس نے دھماکہ کر دیا۔ اسے اپنی کوئی ہم جماعت لڑکی ماریا پسند تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ کپڑے بھی میری پسند کے پہننے والا میرا بیٹا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ یقیناً وہ کوئی بہت تیز ترار لڑکی ہوگی جس نے میرے معصوم بچے کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اس چالاک لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یاسر چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ لڑکی دیکھنے کے لیے چلوں۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو یاسر کو پسند آ گئی تھی۔ ویسے بھی لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی نقص نکال کر انکار کیا جا سکتا تھا۔ بغیر دیکھے انکار کرنا مناسب نہیں لگتا تھا اور یاسر برا بھی مان سکتا تھا۔ میں یاسر کو لے کر لڑکی دیکھنے لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نہایت شریف لوگ تھے۔ گندمی رنگت پہ بڑی بڑی آنکھیں لیے ماریا یاسر کے ساتھ بالکل نہیں جچ رہی تھی۔ میرا یاسر خوبرو، حسین اور جمیل اور قابل تھا۔ مجھے اس کے لیے کسی ہیرے کی تلاش تھی اور وہ لڑکی یقیناً ہیرا نہیں تھی۔ بظاہر لڑکی والے ٹھیک ٹھاک تھے، ان میں کوئی نقص یا عیب نہیں تھا، پر یہ وہ گھر نہیں تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں یاسر کو لیے چپ چاپ پلٹ آئی۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے یاسر کو کہہ دیا کہ میں سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گی۔ یاسر مطمئن ہو گیا تھا۔ شاید میری خاموشی کو وہ نیم رضامندی سمجھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میں نے اپنی پسند کی لڑکی کی تلاش جاری رکھی اور بالآخر ایک دن میری تلاش ختم ہو گئی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی دھان پان سی لبنا مجھے بے حد پسند آئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 150 گز کے رقبے پر پھیلی اس کے باپ کی کوٹھی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس کی بیٹی کا ہی تھا اور بیٹی کی نسبت سے یاسر کا۔ میں نے یاسر کو بتائے بغیر لڑکی کے ماں باپ کو گھر بلوا لیا تھا۔ یاسر کو یہی بتایا تھا کہ یہ میرے کوئی جاننے والے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ ان کی رضامندی جان لوں تو ہی یاسر سے بات کروں گی۔ لڑکی کے ماں باپ نے یاسر کو پسند کر لیا تھا اور وہ بات آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ میں نے یاسر کو بتایا تو وہ سکتے میں رہ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں ماریا کے لیے انکار کروں گی۔ میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں تھی، میری تو خود پسند کی شادی تھی، مگر یہ پسند میری طرف سے نہیں بلکہ میرے شوہر کی طرف سے تھی۔ میں کمہار کی بیٹی تھی۔ میرا باپ مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا اور برتن بنا کر وہ شہر لے جا کر فروخت کر دیا کرتا تو 4 پیسے ہاتھ میں آ جاتے۔
وہ مٹی کے برتنوں کو کپڑے کی گٹھری میں لپیٹ کر گاؤں کی بڑی بڑی حویلیوں میں لے جایا کرتا۔ ملکانیوں کو جو برتن پسند آ جاتے وہ خرید لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں بھی ابا کے ساتھ گاؤں کی حویلی میں برتن بیچنے چلی گئی۔ رانا صاحب نے وہاں مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور دیکھتے رہ گئے۔ میں گھبرا کر ابا کے پیچھے چھپ گئی۔ اگلے ہی دن وہ میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ ابا سے مل کر انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ ابا کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، بلکہ وہ تو میری خوش بختی پہ خوش تھا اور میں اپنے نصیب پہ نازاں تھی۔ انہیں اپنے والدین کو منانے میں کافی وقت لگا، مگر نہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹے نہ میں نے کسی اور کے بارے میں سوچا۔ آخر کار ان کے ماں باپ ان کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو کیسے منایا ہوگا، مجھے اس کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، کیونکہ وہ اونچی جبکہ میں نیچی ذات سے تھی، اور اس زمانے میں بھی ذات پات دیکھ کر ہی رشتے طے کیے جاتے تھے۔ اس پہلی نظر کی محبت کی وجہ سے ہی انہوں نے تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجود مجھ سے شادی کر لی، اور یوں میں جھونپڑی سے اٹھ کر محل میں آ گئی تھی۔ میں تو اپنے کچے پکے گھر میں بھی مہارانی کی طرح گھوما کرتی تھی۔ ابا اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں محل میں پیدا تو نہیں ہوئی تھی، پر محل میں بس ضرور گئی تھی۔ حویلی میں آ کر تو میرے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ میں نے بہت جلد حویلی کے طور طریقوں کو اپنا لیا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر حیران ہوا کرتی تھی کہ میں محل کے ماحول میں اس قدر جلدی رچ بس گئی تھی۔ رانا صاحب سے شادی ہوتے ہی میری حالت اور قسمت سب کچھ بدل گیا تھا، اور یہی بات میں یاسر کو سمجھانا چاہتی تھی۔ یاسر جیسے جوشیلے نوجوان پسند اور محبت کے نام پر شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مستقبل کا نہیں سوچتے، اور میں نے ٹھان لی تھی کہ یاسر کو میں یہ بے وقوفی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ ویسے تو وہ خود بھی بہت قابل اور پڑھا لکھا تھا، مگر اس کے سسر کے پیسے اور پہچان سے معاشرے میں اس کی شناخت مزید بہتر ہو سکتی تھی۔ میں نے ماریا سے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا اور یاسر کو بتا دیا کہ میں اس کے لیے لبنہ کو پسند کر چکی ہوں۔ وہ ماریا کو جتنی جلدی بھلا دے اتنا ہی اچھا ہے۔ یاسر میری بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ ماریا سے شادی کرنے کی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے ماریا سے جبکہ میں اسے لبنہ سے شادی کرنے پر مناتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر اپنی ضد پر قائم نہیں رہ پائے گا، اور یہی ہوا۔ آخر کار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے یاسر کا رشتہ لبنہ سے پکا کر دیا تھا۔ میں سکون سے شادی کی تیاریاں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال 1 سال تک میرا یاسر کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی شادی کے لیے کوئی ایسی تاریخ مقرر کی جائے جب میری تمام بیٹیوں کو بچوں کی پڑھائی وغیرہ سے فراغت ہو، تاکہ وہ سب اکلوتے بھائی کی شادی سے لطف اندوز ہو سکے۔ میں نے فون پر اپنی بیٹیوں اور دامادوں سے شادی کی تاریخ کے بارے میں رائے لے لی تھی، مگر میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ لبنہ کا باپ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ میں نے بھی زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے مہینے کی تاریخ شادی کے لیے طے کر لی اور شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ میری توقع کے برعکس لبنہ کے والد نے شادی کافی سادگی سے کی تھی۔ شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی تھی اور میں اپنی پسند کی لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے آئی تھی۔ یاسر نے لمبی چپ سادھی ہوئی تھی۔ اس نے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی، چپ چاپ ہر وہ کام کرتا گیا جو میں اسے کہتی گئی۔ میں جانتی تھی وہ ناراض تھا، مگر اس کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ جلد ہی ماریا کو بھلا دے گا۔ میری بہو لبنہ ایسا جہیز لائی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ گھر کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس کے باپ نے نہ دی ہو۔ میں نے شادی سے پہلے ہی سارا سامان گھر میں سیٹ کروا دیا تھا۔ لبنہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے یاسر سے بھی زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا۔ یاسر نے تو پہلے ہی چپ سادھی ہوئی تھی، مگر اب اسے مزید چپ لگ گئی تھی۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مگر لبنہ جیسی خوبصورت لڑکی کو یاسر زیادہ عرصے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ یاسر دفتر کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور لبنہ ہی رہ گئے تھے۔ لبنہ سارا دن کمرے میں بند ہو کر ہی گزار دیا کرتی تھی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے بلاتی تو چپ چاپ کھانا کھا کر پھر سے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ 2 پل کے لیے ہی میرے پاس بیٹھ سکے۔ میں یہ طور طریقے زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ گھر کے کاموں میں میری مدد کروا دیا کرے، تو اس نے صاف میرے منہ پر انکار کر دیا کہ اسے گھر کے کام نہ تو کرنے آتے ہیں اور نہ ہی کرنا پسند ہے۔
میں اس کی بدتمیزی پر حیران تھی۔ اس کی ایک اچھی بات تھی کہ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی، نہ ہی اس کے میکے سے کوئی اسے ملنے آیا تھا۔ مجھے یہ روز روز کا میکے کا آنا جانا پسند بھی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے اپنی بیٹی جو اسی شہر میں رہتی تھی اس سے ملنے جانا تھا۔ میں نے لبنہ کو بھی کہا کہ میرے ساتھ چلے، مگر اس نے منع کر دیا۔ میں صبح سویرے ہی نکل پڑی۔ میری واپسی رات کو ہونی تھی، پر میں نے سوچا کہ لبنہ گھر میں اکیلی ہے، تو میں دوپہر کے کھانے کے بعد ہی واپسی کے لیے نکل پڑی۔ میرا داماد مجھے خود اپنی گاڑی میں چھوڑ گیا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لبنہ کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ مجھے لگا شاید وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ اسے اپنی واپسی کا بتا سکوں۔ لبنہ نے کچھ دیر میں دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی موجود تھی۔ لبنہ نے بتایا کہ وہ اس کی ملازمہ تھی، جسے اس کے باپ نے گھر کے کام کاج کے لیے بھجوایا تھا۔ میں نے سوچا شاید لبنہ نے خود ہی اپنے باپ سے کہہ کر اسے گھر کے کاموں کے لیے بلوایا ہوگا۔ وہ ملازمہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ وہ ایک باپردہ خاتون تھی، اس لیے ہر وقت برقعے اور نقاب میں رہا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں آ جانے سے لبنہ میں بھی بہت بدلاؤ آیا تھا۔ اب لبنہ بھی اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگی رہتی، باورچی خانے میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ لبنہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ کم گوسی لبنہ اب ڈھیروں ڈھیر باتیں کیا کرتی۔ مجھے لگا یہ شاید لبنہ کی کوئی بہت پرانی ملازمہ ہوگی جس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی بھی تھی۔ چلو اچھا تھا، اس ملازمہ کی وجہ سے لبنہ کا بھی سسرال میں دل لگ گیا تھا۔ میں بھی خوش تھی۔ ایک دن لبنہ کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ وہ باورچی خانے میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ملازمہ کی مدد سے لے کر ہسپتال پہنچی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ڈاکٹرنی نے میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کی میری خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں نے فون پر یاسر کو مبارکباد دی تو اس نے خوشی کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ میں حیران تھی کہ یاسر اب تک ناراض تھا، یا شاید یاسر میرے سامنے ہی ناراضگی کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں نے لبنہ سے پوچھا کہ کیا یاسر بچے کے بارے میں سن کر خوش ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جی وہ بہت خوش ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وہ بچے کی پیدائش پر ناراض نہیں، صرف مجھ سے ناراض تھا۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس آئی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی ملازمہ ہے جو عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ لبنہ بولی اس پہ خاص بزرگ کا ہاتھ ہے جس کی یہ مریدنی ہے اور اسی بزرگ کے حکم پر پردہ کرتی ہے۔ محلے کی عورتیں بولی پھر تو اس پر خاص کرم بھی ہوگا۔ جی ہاں، یہ جس کے ساتھ رہتی ہے اس پر بھی خاص کرم ہو جاتا ہے۔ میں حاملہ بھی اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہوں، لبنہ خوشی سے بولی تھی۔ محلے میں کچھ عورتیں تھیں جو شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولاد تھیں۔ وہ لبنہ کی منتیں کرنے لگ گئیں کہ اس ملازمہ کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ لبنہ بھی مان گئی تھی۔ یوں وہ ملازمہ کچھ دنوں کے لیے گھر سے چلی گئی۔ یاسر کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر گھر آ گیا تھا۔ یاسر اور لبنہ کے معاملات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ وہ آپس میں بہت کم بات چیت کیا کرتے۔ یاسر میرے ساتھ بھی کھچا کھچا رہتا تھا۔ میں جانتی تھی جب تک اس کی لبنہ کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوگی، یاسر کا رویہ ایسا ہی رہے گا۔ یاسر کے جاتے ہی لبنہ اپنی ملازمہ کو واپس لے آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی گھلی ملی رہتی جیسے پہلے رہا کرتی تھی۔ آج کل میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ مجھے جوڑوں کا اور آدھے سر کا درد رہتا تھا۔ میرا سر کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ میں سر لپیٹے اپنے کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے بھی میں باہر نہ نکلی تو لبنہ کی ملازمہ مجھے دیکھنے آئی۔ اس نے نہ جانے مجھے کون سی دوائی کھلائی کہ میرا درد منٹوں میں جاتا رہا۔ اس نے مجھے جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت آسان سی ورزش بتائی۔ میں وہ ورزش بلا ناغہ کرتی رہی۔ اس سے مجھے کافی فائدہ ہو رہا تھا۔ میں بھی مان گئی تھی کہ یہ ملازمہ واقعی خاص ہے۔ محلے کی کئی عورتیں اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتی تو وہ نہ جانے کیا جادو کرتی کہ سب کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ محلے کی ایک عورت میری اچھی جاننے والی تھی۔ اس کی بیٹی کے ہاں شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ہر قسم کا علاج کروا چکی تھی مگر سب بے سود رہا۔ اس عورت نے ملازمہ کے چرچے سنے تو سوچا کہ ایک آخری بار قسمت آزما لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے رب نے اس کی بیٹی کے لیے شفا اسی ملازمہ کے ہاتھ میں ہی رکھی ہو۔ وہ میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ ملازمہ کو کچھ دنوں کے لیے اس کی بیٹی کے گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ بھی ملازمہ کی برکت سے حاملہ ہو سکے۔ میں نے لبنہ سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا
کیونکہ اس عورت کی بیٹی کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، پر میرے اصرار کرنے پر لبنہ مان گئی۔ ملازمہ وہاں 2 دن گزار کر واپس آ گئی تھی۔ اسی شام دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہی عورت جو ملازمہ کو لے کر گئی تھی اپنے شوہر، داماد اور بیٹے کے ساتھ دروازے پر موجود تھی۔ اس کے ساتھ محلے کے 2-3 اور افراد بھی تھے۔ وہ نہایت غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے کہ آپ کی بہو اور اس کی ملازمہ کہاں ہے؟ انہیں باہر نکالیں، آج ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ زبردستی گھر میں گھس آئے۔ شور کی آواز سن کر لبنہ اور اس کی ملازمہ بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ گھر کو آگ لگانے کے درپے تھے، جبکہ میں حیران پریشان سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے شور مچاتے ہوئے اس ملازمہ کو پکڑ لیا اور اس کا برقع کھینچ کر اتار دیا۔ ملازمہ کا برقع اترا تو اسے دیکھ کر شرم کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کالی مونچھ اور داڑھی والا نوجوان تھا جو اتنے عرصے سے میری بہو کے ساتھ رہ رہا تھا، اور جس نے نہ صرف میری بہو کو بلکہ محلے کی کچھ اور عورتوں کو بھی حاملہ کیا تھا۔ میں شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ محلے کے لوگوں میں یہ میری کیسی عزت افزائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بری طرح اس آدمی کو مار رہے تھے جبکہ لبنہ اسے بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں نے بیچ میں پڑھ کر لوگوں کو ٹھنڈا کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں خود بھی اس معاملے سے بے خبر تھی۔ میں اپنی بہو سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میرے گھر کی عزت کو ایسے نہ اچھالیں، مجھے یہ معاملہ خود ہی سلجھا لینے دیں۔ وہ لوگ میرے پرانے جاننے والے تھے، لہٰذا میری بات کا مان رکھ کر واپس لوٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنی بہو کو بازو سے پکڑ لیا اور زور سے جھٹکا دے کر غصے سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا؟ کسی غیر آدمی کے ساتھ منہ کالا کرتے تجھے شرم نہ آئی؟ میرے بیٹے کی عزت پورے محلے کے سامنے داؤ پہ لگا دی، بلکہ اپنی تربیت اور باپ کی غیرت کے منہ پر بھی تماچا مار دیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کروں۔ میرا غصہ اور نفرت بھرے الفاظ سن کر وہ رو دی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ یہ کوئی غیر آدمی نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ شوہر کا لفظ سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر غصے میں اٹھنے کی کوشش کی تو وہ لڑکا بولا، آپ لیٹی رہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی ڈھٹائی پر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر حارث ہے، وہ گویا ہوا۔ دراصل میں اور لبنہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہماری آپس میں بہت گہری دوستی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ اسکول کے بعد ہم نے ایک ہی کالج میں اکٹھے داخلہ لیا۔ ہمارے گھر والے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، بلکہ میرے والد لبنہ کے والد کے بہت اچھے دوست تھے اور وہ دونوں کاروباری شراکت دار بھی تھے۔ لبنہ کے والد کی طرح میرے والد کا کاروبار بھی کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے والدین ہماری چاہت سے اچھی طرح آگاہ تھے، بلکہ ہم دونوں کی آپس میں شادی بھی انہوں نے طے کر رکھی تھی۔ وہ خوش تھے کہ عنقریب ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ میں اور لبنہ بھی بے انتہا خوش تھے کیونکہ ہم بہت جلد ایک ہونے والے تھے۔ وقت کے ساتھ ہمارا پیار مزید بڑھ گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے اور لبنہ کے والد کا ایک پروجیکٹ جس میں وہ اکٹھے پیسہ لگا چکے تھے بری طرح ناکام ہو گیا۔ لبنہ کے والد کو کاروبار میں خاصا نقصان ہو گیا۔ اس بات کو لے کر میرے اور لبنہ کے والد کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی۔ چونکہ یہ کام میرے والد کی نسبت سے ہو رہا تھا، لہٰذا لبنہ کے والد کو لگ رہا تھا کہ میرے والد نے ان کو دھوکہ دیا تھا اور انہوں نے میرے والد پر دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ رنجش مزید بڑھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ نفرت اور غصے میں انہوں نے میرا اور لبنہ کا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس وقت ہم اپنی پڑھائی مکمل کر رہے تھے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی، لیکن ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے 9 عمری سے ہی صرف ایک دوسرے کا خواب دیکھا تھا اور شادی کے لیے ایک دوسرے کو چنا تھا، اور یہ صرف ہماری مرضی نہیں تھی بلکہ ہمارے والدین کی بھی پوری رضامندی شامل تھی، جبکہ اب اچانک سے وہ مکر گئے تھے۔ ہمارے لیے واپس پلٹنا مشکل تھا۔ ہم نے اپنے والدین کو منانے کی بے حد کوشش کی، مگر ان کو اپنی انا اور ضد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری تھی۔ لبنہ کو ہمیشہ انہوں نے لاڈ پیار سے پالا تھا کیونکہ یہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر نہ جانے ساری زندگی بچوں کی خواہش پوری کرنے والے ماں باپ
بچوں کی شادیاں ان کی مرضی سے کرتے ہوئے کیوں ہٹ درمی پہ اتر آتے ہیں؟ لبنہ چونکہ لاڈلی تھی، لہٰذا ایک دن یہ غصے میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے والد سے ناراض ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اب کبھی گھر واپس نہیں جائے گی۔ لبنہ کے والد کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، جبکہ میرے والد نے لبنہ کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجا، کیونکہ یہ کسی طور مناسب نہیں تھا کہ لبنہ گھر چھوڑ دے، اپنی والد کی مرضی کے خلاف شادی کرے اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ لبنہ کے والد کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ وہ ہمیں پاتال سے بھی ڈھونڈ کے لا سکتے تھے۔ وہ کسی طور نہیں مانے تو میں نے اور لبنہ نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے بارے میں ہم نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ سبھی لا علم تھے۔ مناسب وقت دیکھ کر ہم انہیں نکاح کے بارے میں بتانے ہی والے تھے کہ اچانک میرے والد بیمار ہو گئے۔ انہیں گردوں کی تکلیف ہوئی اور دونوں گردوں نے یکے بعد دیگرے کام کرنا بند کر دیا۔ میں ان کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں لگ گیا، مگر ان کی زندگی نہ بچا پایا۔ ایک رات وہ انتقال پا گئے۔ ان کی تدفین کے بعد میں ان کے کاروباری معاملات میں الجھا رہا۔ لبنہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ آیا ہے۔ میں نے فی الحال اسے خاموشی اختیار کرنے کا کہا۔ میں جانتا تھا شادی کے معاملات اتنی آسانی سے سرانجام نہیں پاتے، ہمیں کچھ وقت درکار تھا، اور شادی طے ہونے سے سرانجام ہونے تک ہمارے پاس کافی وقت ہونا تھا، مگر ہم دونوں کو ہی نہیں معلوم تھا کہ لبنہ کے والد یہ معاملہ اتنی جلدی نمٹا دیں گے۔ انہوں نے لبنہ کو بتائے بنا اس کی شادی طے کر دی تھی۔ لبنہ کو اس قدر بے خبر رکھا گیا تھا کہ اسے شادی کے دن ہی معلوم ہوا تھا کہ آج اس کی شادی ہے۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ لبنہ کہیں گھر سے بھاگ نہ جائے، کیونکہ ایک دفعہ لبنہ پہلے یہ غلطی کر چکی تھی۔ وہ عین شادی کے وقت انکار کرتی تو اس کے والد نے اسے جان سے مار دینا تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ یاسر کی دلہن بن کر چلی آئی۔ یاسر کو اس نے شادی کی پہلی رات ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے یاسر سے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگی تھی کہ وہ ابھی اس کا یہ راز ہی رہنے دے، وہ مناسب وقت دیکھ کر خود ہی سب کو بتا دے گی۔ یاسر نے بھی اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جب تک میں اپنے گھر والوں کو منا نہیں لیتا اس کو یہی رہنا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو لبنہ سے نکاح کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ایک دن جب آپ گھر پر نہیں تھی تو لبنہ نے مجھے گھر بلا لیا۔ آپ کی اچانک واپسی پر چھپنے کے لیے مجھے برقع اوڑھنا پڑا۔ لبنہ میری آمد سے بہت خوش تھی، لہٰذا مجھے یہیں رکنا پڑ گیا اور پھر سب ایسے ہی چلتا رہا۔ لبنہ مجھے واپس نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ بزرگ کے کرامات والی بات صرف اس لیے کہی تھی کہ تاکہ کوئی میرا پردہ اتروانے پر اصرار نہ کرے اور مجھ پہ کسی کو شک نہ ہو، جبکہ لبنہ میری وجہ سے ہی حاملہ ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ میں میرا ہی بچہ ہے۔ یاسر کے گھر میں آنے سے میرا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو محلے کی عورتوں کو میں نے حاملہ ہونے کے لیے صرف کچھ ادویات اور تدابیر بتائی تھی۔ میں ان کے گھر نہیں ٹھہرا تھا۔ آپ کے دوست کی بیٹی کے گھر بھی آپ کے اصرار کی وجہ سے لبنہ نے مجھے بھیجا تھا۔ میں اسے بھی ادویات بتا کر وہیں سے اپنے دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کو مجھ پر شک ہو گیا ہوگا، تبھی اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی اس کی کہانی سن رہی تھی۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اتنا عرصہ آپ کو دھوکے میں رکھا، نوجوان بولا تھا جبکہ لبنہ اس کا بازو پکڑے بیٹھی تھی۔ میں خالی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے اور میں خالی گھر میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میرے لالچ کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ یاسر یہ سب پہلے سے جانتا تھا، مگر لبنہ کی مدد کرنے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ یاسر واپس آ چکا تھا، میں اس کے سامنے بے حد شرمندہ تھی۔ یاسر کی زندگی میں نے برباد کی تھی، اسے مجھے ہی سنوارنا تھا۔ میں یاسر کا رشتہ لے کر ماریا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کو تمام بات بتا دی تھی۔ وہ یاسر سے مل چکے تھے، اس لیے اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے لبنہ کا سارا سامان واپس بھجوا دیا تھا اور ماریا کے والد کو جہیز دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ماریا جلد ہی بیاہ کر میرے آنگن میں آ گئی تھی۔ وہ ایک اچھی بہو ثابت ہوئی۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ہم جس ہیرے کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ دراصل کوئلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے بیٹے اور بہو کو 2 بچوں سے نوازا تو میرا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔